جی اور اب جو معاملہ ہے بٹ کیونکہ روہیل اس صاحب کے آپ کے بعد خیال میں ابھی بھی ایک بڑا کیونکہ ایک تضاد دیکھا جا رہا ہے آپ کے دیگر جو پارٹی کے آپ کے کولیگز ہیں وہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے میں ان کو کوٹ نہیں کروں گی لیکن ایک جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اکاؤنٹیبلٹی والے نیریٹو سے پیچھے ہٹ رہی ہے آپ کی جماعت میاں صاحب ابھی بھی قائم ہے کہ احتساب ہونا چاہیے آپ کی حکومت اقتدار پہ آئے گی آپ کی جماعت تو احتساب کرے گی کڑا احتساب ہوگا سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں ایک شاید میاں صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں اور میاں صاحب اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ ان کو اس اقتدار پہ بٹھا دے تو وہ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسٹیٹ کے پاس میرے خیال میں شاید کوئی ایسا قانون یا اختیار نہیں ہے نہ ہی کوئی میرے خیال میں کوئی وزیر اعظم آرمی چیف کو یہ بات لکھ سکتا ہے آرمی چیف کو یہ بات کہہ سکتا ہے ان کو اس کے جو ہیں اپنا ایویڈنس وہ مہیا کر سکتا ہے کہ ان اشخاص کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ کیا گیا تو پھر وہ آرمی ایک ایسی پوزیشن میں ہوگی انسٹیٹیوشن ایک بحثیت ایک انسٹیٹیوشن ایسی پوزیشن میں ہوگی وہ اپنے ان افسران کے خلاف ایکشن لے سکتے. کانفرنٹیشن کسی نتیجے پہ آپ کو پہنچا پائے گی کیونکہ آپ ہی کے جو سابقہ حکومت کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی ان کے خورشید شاہ صاحب تو مشورہ دے رہے ہیں کہ کانفرنٹیشنز میں انگیج نہ کریں یہ اس راستے اس ٹینجنٹ پہ نہیں جانا چاہیے اور ملک تمام جو اٹینشن ہے وہ ڈائریکٹ کریں ٹورڈز ریئل ایشوز. اچھا مجھے اس بات کا سچی بات ہے نہیں پتہ چل سکا اور نہ ہی میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سی کنفرنٹیشن اگر آپ ایک حقائق کو زمینی حقائق جو ہیں یا ایک جو آپ کے سامنے جو ہے اگر آپ وہ بھی اگر بیان نہیں کر سکتے اگر وہ بھی الفاظ ادا نہیں کر سکتے اپنے ضمیر کی آواز کو آپ بلند نہیں کر سکتے تو کس قسم کی سیاست آپ کریں گے میں تو نہیں سمجھا اس میں کوئی کنفرنٹیشن ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن کی عزت چاہتے ہیں اس کا وقار چاہتے ہیں اس کی بلندی چاہتے ہیں لوگوں میں اس کا ایک احترام چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی ان غلطیوں سے پردہ تو اٹھانا پڑے گا. ویسے نہیں اٹھانا پڑے گا جیسے 9 مئی کو اٹھایا گیا تھا ویسے نہیں لیکن اپنے جذبات سے اپنے الفاظ سے. اب دیکھیے اگر میں کوئی مثبت تنقید کرتا ہوں یا مثبت بات کرتا ہوں تو وہ کسی کے فائدے کی بات ہوگی وہ کسی فرد واحد کے فائدے کی بات نہیں ہوگی یا فرد واحد کے نقصان کی بات نہیں ہوگی. لیکن روہیل صاحب قطع کلامی کی معافی 2017-18 میں بھی میاں صاحب نے یہی آواز بلند کی تھی اس کے بعد ایک لمبی خاموشی اختیار ہو گئی پھر وہ باہر چلے گئے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا تو عوام تو سوال آپ سے ابھی بھی کریں گے کہ 2017-18 کے بعد اور پھر جب 2022 میں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آئے تو اپنے بھائی کی اس حکومت میں 16 ماہ کی تب کیوں نہیں احتساب کروا لیا گیا؟ نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ اگر میری رائے یا میری سوچ سمجھتی ہیں تو پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اکیلی فرد واحد مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی. کتنی جماعتیں تھیں 16 جس کی ایک سیٹ تھی وہ بھی اس پہ اپنے ترنگ خام بنا ہوا تھا وہ بھی اپنی رائے رکھتا تھا جن کی 10 سیٹیں تھیں وہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے جن کی 50 تھی وہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے. اور اس قسم کولیشن گورنمنٹ میں آپ اپنی رائے اس پہ اوپر مسلط نہیں کر سکتے.